بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق المظفر دوم کا سبق نمبر 97 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے تالیف از منفصلات کی شرائط کو۔ اب تک ہم نے تمام تمہیدی باز کو ذکر کر دیا، اور اس میں جو ہمارے اوپر اعتراض ہوا تھا کہ جب ہمارے پاس دو منفصل آتے ہیں تو ان سے ہم کبھی بھی نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ مصنف نے اس وہم کا جواب دینے کے لیے بیان کیا تھا کہ اگر تم ظاہر کو دیکھیں تو ہم اس سے نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے، لیکن اگر منفصلہ کو متصلہ میں تحویل کر دیں تو اس صورت میں ہم نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ البتہ مصنف نے پھر اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ کس طریقے کے عمل کرتے ہوئے ہم یہاں پہ منفصلہ کو متصلہ میں تحویل کر سکتے ہیں۔ پھر اس بات کو بیان کیا، اور مصنف نے اس بات کو بھی اسی کے ساتھ بیان کر دیا کہ متصلہ کو کس طرح منفصلہ میں تحویل کر سکتے ہیں۔ فرماتے تحویل کے طریقوں کو بیان کرنے کے بعد جو ہماری ساری مقدماتی گفتگو تھی، مطلب اس کے بعد ہم اصل بحث میں وارد ہوتے ہیں، جو کہ ہماری تالیف از منفصلات کے بارے میں۔ چونکہ ہم نے کہا تھا ہماری بحث 5 ابواب میں ہے۔ پہلی ہم نے متصلات کو بیان کیا، جہاں پہ صغرا بھی متصلہ، کبرا بھی متصلہ، اور دوسری ہماری بات تھی کہ جہاں پہ دونوں کے دونوں منفصلہ۔ فرماتے ہیں اس کی کون کون سی شرائط ہیں اور اسے ہم کس طرح نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں ہم نے قضاء کے باب میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ متصلہ میں طبعی طور پر تقدم اور تأخر ہوتا ہے، یعنی ان میں سے جو ایک ہوتا ہے پہلے اس کو مقدم کا نام دیتے ہیں، اور مقدم پر جو حکم لگایا جاتا ہے فرماتے ہیں چونکہ وہ بعد میں ہوتا ہے طبیعت کے اعتبار سے اس کو ہم تالی قرار دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ ہم ایک کو پہلے رکھتے ہیں اور دوسرے کو بعد میں رکھتے ہیں، لیکن جو قضیہ منفصلہ تھا اس میں ایسا تقدم اور تأخر نہیں پایا جاتا، بلکہ آپ کو اختیار ہوتا ہے کہ جس کو چاہے آپ مقدم قرار دے دیں، جس کو چاہے تالی قرار دے دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو منفصلہ کی طرفین ہوتی ہے ان کے درمیان عناد پایا جاتا ہے، یعنی جو پہلی طرف ہے وہ دوسرے پر صادق نہیں آ رہی، جو دوسری طرف ہے وہ پہلے کے اوپر صادق نہیں آ رہی، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ منافات رکھتے ہیں، یعنی مقدم تالی سے اور تالی مقدم سے منافات رکھتا ہے۔ فرماتے پاس آپ کو اختیار ہے، چاہے بعد والے کو اٹھا کے مقدم بنا دیں یا پہلے والے کو اٹھا کے تالی بنا دیں، جس کو چاہے مقدم بنائے، جس کو چاہے تالی بنائے۔ فرماتے اس میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہوگا۔ فرماتے پاس جب طرفین میں آپ کو اختیار ہے، اسی طرح فرماتے ہیں آپ کو صغرا اور کبرا میں بھی اختیار ہوگا، جس کو چاہے آپ صغرا بنا دیں، جس کو چاہے آپ کبرا بنا دیں، اس اعتبار سے ہمارے پاس اختیار موجود ہے۔ اور جب وہاں پہ اصلاً مقدم اور تالی نام کی چیز موجود نہیں ہے، فرماتے ہیں وہاں پہ حد اوسط بھی نہیں ہوگی۔ جب حد وسط نہیں ہوگی، فرماتے ہیں وہاں پر اشکال اربع بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اشکال اربع اس صورت میں ہوتی ہیں جب اس کی تمام حدود اور مقدمات معین اور مشخص ہوں۔ اتنا پتہ ہو کہ یہ صغرا بن رہا ہے، یہ کبرا بن رہا ہے، یہ حد اکبر بن رہی ہے، یہ حد اصغر بن رہی ہے، یہ حد اوسط بن رہی ہے۔ فرماتے ہیں جب آپ کو اختیار ہے کہ آپ جس کو چاہیں شروع میں لیں، جس کو چاہے بعد میں لیں، جب فرماتے اس میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے تو فرماتے اس صورت میں پھر یہاں پر اشکال اربع کو بھی آپ تشکیل نہیں دے سکتے۔ البتہ فرماتے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو قضاء منفصلہ میں سے ایک کو صغرا اور دوسرے کو کبرا بنانا پڑتا ہے۔ یہ مجبوری کب پڑتی ہے؟ مطلب یہ جو اضطرار یا مجبوری اس صورت میں حاصل ہوتی ہے جب ہم قضیہ منفصلہ کو متصلہ میں تحویل کرنا چاہتے ہوں۔ متصلہ میں کیا ہوتا ہے؟ مطلب متصلہ میں تشخیص ہوتی ہے معین طور پہ، یہ حد اصغر ہے، یہ حد اکبر ہے، یہ حد اوسط ہے، یہ صغرا ہے، یہ کبرا ہے۔ مطلب چونکہ ہم نے اس کو تحویل کرنا ہے، اب ہمیں یہاں پہ فرضی طور پہ بیان کرنا پڑے گا کہ یہ جو منفصلہ کی پہلی طرف ہے یہ مقدم ہے فرضی طور پہ، اور یہ جو دوسری والی طرف ہے یہ تالی ہے، یہ والا صغرا ہے، یہ والا کبرا۔ فرماتے ہیں ہمیں یہاں پہ اس کی تشخیص کرنا پڑے گی، کس صورت میں؟ جب ہم نے اس کو متصلہ میں تحویل کرنا ہے۔ فرماتے پاس جب متصلہ میں تحویل کریں گے تو جو قضاء منفصلہ ہوں گے اس میں صغرا بھی ہوگا، اس میں کبرا بھی ہوگا، اس میں حد اکبر بھی ہوگی، حد اصغر بھی ہوگی، حد اوسط بھی ہوگی۔ البتہ فرماتے یہ جو صورتحال ہمارے پاس آئے گی اس سے اشکال اربع حاصل تو ہو جائیں گے، لیکن یہ جو اشکال اربع فرماتے بالعرض ہوں گے، بالذات نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے قضاء منفصلہ کی جو طبیعت ہے اس میں مقدم اور تالی نہیں ہوتا۔ یہ جو مقدم اور تالی یہاں پہ حاصل ہو رہا ہے یہ اس متصلہ کی وجہ سے حاصل ہو رہا ہے، فرماتے بالعرض حاصل ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ بالذات میں حاصل نہیں ہو رہا۔ جہاں تک بات ہوگی مکمل کس کی؟ منفصلہ کی، اطراف کی۔ آگے بیان کریں فرماتے جو قضیہ ہمارے پاس آیا، ہمارے پاس صغرا آ گیا، اس کو منفصلہ قرار دے دیا، کبرا آ گیا ہمارے پاس، اس کو منفصلہ قرار دیا۔ فرماتے دو متصلہ کو ملا کر جب ہم نتیجہ حاصل کرنا چاہیں گے تو وہ کون کون سی شرائط ہے جس کا اس طرح کی قیاس میں ہونا ضروری ہے؟
مصنف فرماتے ہیں کہ منفصلہ کی شرائط میں منطقیوں نے بہت زیادہ اختلاف کیا ہے اور مختلف طرح کی شرائط بیان کی ہیں، البتہ جن میں سے بعض کو ہم برہان کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ البتہ انشاءاللہ آگے اس بات کو بیان کریں گے کہ مصنف جب ان شرائط کے قائل نہیں ہے، پہلی شرط کیا ہے کہ دونوں مقدمے موجبہ ہونا چاہیے، صغرا بھی موجبہ ہو، کبرا بھی موجبہ ہو۔ کس صورت میں؟ اگر دونوں کے دونوں قضیہ منفصلہ ہوں گے۔ پس اگر دونوں کے دونوں سالبہ ہوئے یا دونوں میں سے کوئی ایک سالبہ ہوگا تو اس صورت میں قیاس منتج نہیں ہوگی۔ دلیل یہ کہ اگر دونوں کے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک سالبہ ہوگا تو قیاس حکیم ہو جائے گی۔ البتہ بعض افراد نے اس شرط کو معتبر قرار دیا ہے۔ یہ ہوگی پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں مقدمے جزئی نہ ہو بلکہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک کلی ہونا چاہیے۔ اگر دونوں کے دونوں جزئی ہوں گے تو فرماتے ہیں نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس بات کو ہم قیاس اقترانی کی شرائط عمومی بیان کر چکے کہ لا انتاج من الجزئیتین، کہ دو جزئی سے نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ شرط مسلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور تیسری شرط ہمارے پاس کیا ہے کہ دونوں مقدمے مانعۃ الجمع نہ ہو ورنہ قیاس منتج نہیں ہوگی۔ اگر صغرا بھی مانعۃ الجمع ہوا اور کبرا بھی مانعۃ الجمع ہوا، مطلب جب دونوں مانعۃ الجمع ہوں گے تو قیاس منتج نہیں ہوگی۔ دلیل یہ ہے کہ مانعۃ الجمع میں کبھی تلازم حاصل ہوتا ہے اور کبھی اناد حاصل ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جب یہ صورتحال نتیجے میں اختلاف آ جائے گا اور قیاس منتج نہیں ہوگی۔ اور چوتھی شرط کیا ہے کہ دونوں مقدمے حقیقیہ نہ ہو، یعنی جس طرح مانعۃ الجمع نہیں ہونے چاہیے ویسے دونوں کے دونوں قضیہ حقیقیہ بھی نہیں ہونے چاہیے۔ اگر دونوں حقیقیہ ہوں گے تو قیاس منتج نہیں ہوگی۔ البتہ فرماتے ہیں ان شرائط کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی شرائط ہیں۔ مصنف ان شرائط کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان شرائط میں اختلاف اس لیے ہے کہ منطقی حضرات بغیر تحویل کے منفصلہ سے نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی جو منفصلہ کا ظاہر ہے اس کو صغرا اور کبرا تشکیل دے کے نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی منفصلہ کے ظاہر سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بنا پر ان کی بیان کردہ شرائط میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ اگر ہم قضیہ منفصلہ کو متصلہ میں تحویل کر دیں، جیسا کہ ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے تحویل کے طریقے رکھے کہ ہم تحویل کی صورت میں کیا ہے یہاں پہ نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر منفصلہ کے ظاہر کو دیکھیں تو اس صورت میں قیاس منتج نہیں ہوگی۔ فرماتے پس جب ہم منفصلہ کو متصلہ میں تحویل کر دیں تو فرماتے یہ جو 3 4 5 قسم کی شرائط آپ نے بیان کی ہیں ان شرائط کے بغیر بھی قیاس نتیجہ آور ہوگی۔ یعنی اگر ایک موجبہ ہو اور ایک سالبہ ہو، جس طرح ہم نے کہا تھا کہ لا انتاج من الصالبتین، دو سالبہ سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، لیکن اگر ایک موجبہ ایک سالبہ ہے یعنی پہلی شرط موجود نہ ہو اس صورت میں قضیہ کیا ہے صادقہ ہوگا، نتیجہ درست ہو جائے گا۔ اگر دونوں کے دونوں مانعۃ الجمع ہو یا دونوں کے دونوں حقیقیہ ہوں، فرماتے ہیں ان تمام کی تمام صورتوں میں نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کب؟ جب ہم منفصلہ کی متصلہ میں تحویل کرتے جا سکے، اسی بات کی ہی قائل ہے۔ پس بطور خلاصہ کہا جا سکتا ہے کہ منفصلہ کے منتج ہونے کے لیے کوئی خاص شرائط موجود نہیں ہے، بلکہ اگر نتیجہ حاصل کرنا مقصود ہو تو منفصلہ کو متصلہ میں تحویل کر کے اشکال اربعہ میں سے کوئی بھی شکل ترتیب دی جا سکتی ہے، جو بھی شکل بنانے کا دل کرے، چاہے تو شکل اول بنا لیں، ثانی بنا لیں، ثالث بنا لیں یا رابع بنا لیں، وہ آپ کا اختیار ہے، آپ کی مرضی ہے۔ فرماتے پاس یہاں پہ بغیر شرائط کے، البتہ جو عمومی شرائط ہیں قیاس اقترانی کی ان کو یہاں پہ مد نظر رکھا جائے گا، لیکن فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ یہ جو ہم نے خاص شرائط بیان کی ہیں ان میں سے مصنف کے نزدیک کسی کا بھی معتبر ہونا ضروری نہیں ہے۔ التالیف من المنفصلات وشروط، فرماتے ہیں منفصلہ سے تشکیل پانے والے قیاس کی تعلیف اور اس کی شرائط، یعنی ہم پہلے تعریف بیان کریں گے کہ منفصلہ کس طرح ملائے، پھر ہم اس کی شرائط بیان کریں گے کون کون سی شرائط ہیں جن کے ہوتے ہوئے منفصلہ سے نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بعد ھذا التمہید المتقدم، مطلب جو اب تک ہم نے آپ کے سامنے تمہید رکھی جس میں ہم نے تحویل کے طریقوں کو بیان کیا، نشرع فی موضوع الباس، اصل باس کو شروع کرتے ہیں، فنقول، بس ہم کہتے ہیں کیا، لما کان المقدم والتالی فی المنفصلۃ لا امتیاز بینہما، مطلب مقدم اور تالی کے درمیان قضیہ منفصلہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جس کو چاہے آپ مقدم بنا لیں، جس کو چاہے آپ تالی بنا لیں۔ فکذالک لا یکون بین المنفصلتین المؤلفتین امتیاز بالطبع، مطلب اسی طرح وہ والی قیاس کے جو دو منفصلہ سے مل کر بن رہی ہو، مطلب اس میں بھی طبعی طور پہ کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یعنی کیا مطلب، فَأَيُّهُمَا جَعَلْتَهَا صُغْرَا صَحَّ لَكَ، جس کو چاہے صغرا بنا لے آپ کے لیے صحیح ہے، جس کو چاہے کبرا بنا لے وہ بھی آپ کے لیے صحیح ہے۔
فرماتے جب یہ صورتحال ہے، جب حد اوسط نہیں ہے، جب اس کی حدود مشخص نہیں ہے، جب صغرا اور کبرا مشخص نہیں ہے، فلا تتألف من هذا النوع الاشکال الاربع، فرماتے پھر یہ جو قسم ہمارے پاس ہے منفاصلات کی، جس میں صغرا بھی منفاصلہ ہو، کبرا بھی منفاصلہ ہو، مطلب اس سے اشکال اربع بھی حاصل نہیں ہو سکتے۔ البتہ مصنف فرماتے ایک صورت ہے ہمارے پاس، ولکن لما كانت المنفاصلتان تحولان الى متصلتین، جو فرماتے ہیں صغرا اور کبرا جو دونوں منفاصلہ ہیں، اگر دونوں کو اٹھا کے متصلہ میں تبدیل کر دیں، فَيَنبَغِي أَن تُرَاعَى صُورَةُ التَّعْلِيفِ بَيْنَ الْمُتَّصِلَتَيْن، فرماتے اس صورت میں جو متصلہ کے درمیان تعلیف کی صورت پائی جاتی ہے، کون سی والی؟ کہ یہ حد اصغر بنے گی، یہ حد اکبر بنے گی، یہ حد اوسط بنے گی، یہ صغرا ہے، یہ کبرا ہے، مطلب جہاں پر متصلہ میں جن چیزوں کی رعایت کی جاتی ہے ان کی یہاں پر اس منفاصلہ میں بھی رعایت کرنا ضروری ہے۔ وَعَلَىٰ أَيِّ شَكْلٍ تَكُونُ صُورَةٌ، متصلہ میں جس شکل میں صورت حاصل ہوگی، شکل اول میں، ثانی میں، ثالث میں، رابع میں، اس کا لحاظ کرنا ضروری ہوگا۔ اس طرح فرماتے وَلَا بُدَّ مِن مُرَاعَةِ شُرُوطِ ذَلِكَ الشَّكْلِ الْحَادِثِ، جو شکل یہاں پہ ترتیب دیں گے، اگر شکل اول بنی ہے تو اس کی دو شرائط خصوصی اور شرائط عمومی کا مد نظر رکھنا ضروری ہے، شکل ثانی ہے، ثالث ہے، رابع تو ان کی جو شرائط ہیں ان کا مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ لیکن فرماتے وَلِذَا قَدْ يَضْطَرُّ إِلَىٰ جَعْلِ إِحْدَى الْمُقَدِّمَتَيْنِ بِالْخُصُوصِ صُغْرَىٰ، مطلب کبھی کبھار انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ دونوں مقدموں میں سے، یعنی جو دونوں کے دونوں منفاصلہ، دونوں میں سے کسی ایک کو خصوصی طور پہ صغرا بنائے اور دوسرے کو کسی خصوصی طور پہ کیا کرے؟ کبرا بنائے، لِيَتَأَلَّفَ الشَّكْلُ الْمُتَوَفَّرَةُ فِيهِ الشُّرُوطُ، تاکہ ہمارے پاس وہ شکل آ جائے کہ جس میں اس شکل کی شرائط بھی پائی جاتی ہوں۔ البتہ کس صورت میں ہوگا؟ یہ اس صورت میں ہوگا جب ہم منفاصلہ کو متصلہ میں تحویل کریں گے۔ اگر تحویل نہیں کرتے مطلب اس صورت میں آپ کے لیے برابر ہے، جس کو چاہے صغرا بنا لے، جس کو چاہے کبرا بنا لے۔ تو پس یہاں پہ یہ جو اشکال اربع حاصل ہوں گے، اس کی شروط حاصل ہوں گی، ضروب منتج اور غیر منتج حاصل ہوں گی، اور ماتے یہ ذاتی نہیں ہوں گی بلکہ یہ عرضی ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ متصلہ کی وجہ سے صورتیں بن رہی ہیں، خود منفاصلہ کی وجہ سے نہیں بن رہی۔ یہ تو بات ہوگی مکمل اس کی طرفین کے حوالے سے۔ آگے فرماتے اما شروط ھذا النوع، فرماتے جہاں تک تعلق ہے اس طرح کی قیاس کی شروط کا، کہ اس قیاس کے منتج ہونے کے لیے کون کون سی شرائط کا ہونا ضروری ہے، فرماتے فَلِلْمَنْطِقِيِّينَ فِيهَا كَلَامٌ وَاخْتِلَافٌ كَثِيرٌ، منطق کے ہاں اس میں بہت زیادہ کیل و کال پایا جاتا ہے۔ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْاخْتِلَافَ نَاشِئٌ مِنْ عَدَمِ مُرَاعَاةِ وُجُوبِ تَحْوِيلِ الْمُنْفَاصِلَاتِ إِلَىٰ مُتَّصِلَةٍ، فرماتے ظاہر تو یہی ہے کہ یہ جو اختلاف حاصل ہو اس وجہ سے حاصل ہو رہا ہے کہ جو قضیہ منفاصلہ کو متصلہ میں تحویل نہیں کرتے، اس کی رعایت نہیں کرتے، اس کے بغیر نتیجہ حاصل کرتے ہیں، اس بنا پر فرماتے ہیں کہ ان کے ہاں شرائط میں بھی اختلاف حاصل ہو جاتا ہے۔ فَيُلَاحِظُ أَخْذَ النَّتِيجَةِ مِنَ الْمُنْفَاصِلَتَيْنِ رَأْسًا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ براہ راست منفاصلہ کے ظاہر کے ذریعے نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ یہاں پہ درست شمار نہیں ہوتا۔ فَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَوْ أَكْثَرُهُمْ، فرماتے بعض افراد نے بلکہ اکثر منطقی حضرات نے اس طرح کے منفاصلہ کے لیے کچھ شرائط ذکر کی ہیں کہ ان من جملۃ شروط ایجاب المقدمتین معاً، ایک شرط ہے کہ دونوں مقدمہ کا موجبہ ہونا ضروری ہے، وَأَلَّا يَكُونَ مَانِعَتَيْ جَمْعٍ وَلَا حَقِیقِیَتَین، اس طرح فرماتے یہ بھی شرط ہے کہ صغرا اور کبرا دونوں مانعۃ الجمع بھی نہ ہو اور دونوں کے دونوں قضیہ حقیقیہ بھی نہ ہو۔ لیکن مصنف فرماتے یہ جو اس طرح کی شرائط کچھ بزرگان نے بیان کی ہے میرے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ ولیکن لو حولنا المنفاصلتین الی متصلتین، اگر ہم دونوں منفاصلہ کو متصلہ میں تحویل کر دے، فإنا نجدہما ینتجان، فرماتے ہیں ہمیں نتیجہ ہر صورت میں حاصل ہو جائے گا، ولو کانت احداہما صالبہ، چاہے ان میں سے ایک صالبہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی پہلی شرط فاقد ہو پھر بھی نتیجہ حاصل ہو جائے گا، او کلاہما مانعتی جمع او حقیقیتین، چاہے دونوں کے دونوں مانعۃ الجمع ہو یا دونوں کے دونوں قضیہ حقیقیاں، فرماتے اس صورت میں بھی، یعنی یہ شرائط اگر فاقد بھی ہوں اس صورت میں مصنف فرماتے نتیجہ حاصل ہو سکتا ہے، بس میرے نزدیک یہ والی شرائط معتبر نہیں ہے۔ غیر انہ یجب ان تؤلف المتصلتان علی صورت قیاس، بتا فرماتے ایک چیز کا یہاں پہ لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ ایک چیز واجب ہے، کون سی والی؟ کہ ان منفاصلہ سے جو متصل آپ نے حاصل کی ہیں مطلب اس میں ضروری ہے کہ علی صورت قیاس من احد الاشکال الاربع حاویا علی شروط ذالک القیاس، کہ اشکال اربع میں سے جس صورت میں بھی آپ قیاس حاصل کر رہے ہیں اس میں اس قیاس کی شرائط کا ہونا ضروری ہے، کما قدمنا، جیسا کہ ہم نے اس بات کو بیان کیا۔ یعنی یہ جو بطور خاص یہاں پہ شرائط بیان کر رہے ہیں ان کا معتبر ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں جو اشکال اربع کی شرائط ہے چاہے عمومی ہو یا خصوصی، ان کا یہاں پہ بہرحال معتبر ہونا ضروری ہے۔ فمثلا لو كانت المقدمتان
मानअतय जमइन, फरमाते हैं दोनों के दोनों मुकदमा क्या हो, मानअतुल जम हो, वजब तहवीलुहुमा इला मुत्तसिलतैन, फरमाते हैं उन दोनों को मुत्तसिला में तहवील किया जाएगा कि तो अल्लफ़ान क़ियास मिन शक्ल सालिस, फरमाते हैं उससे क्या है, शक्ल सालिस की क़ियास हासिल हो जाएगी। कमा सयाती मिसाल, इंशाअल्लाह आगे इसकी मिसाल आ जाएगी। अम्मा लौ तअल्लफ़त अला गैर हाज़िल शक्ल, लेकिन फरमाते हैं शक्ल सालिस के अलावा हमारे पास कोई और शक्ल आ जाए, फ़इन्नहुमा ला यंतजाम, फरमाते हैं उस सूरत में नतीजा हासिल नहीं होगा। वजह अदम तवफ़ुर शुरूत ज़ालिका शक्ल, इसलिए कि जो शक्ल सालिस की शराइत ख़ुसूसियत चूँकि उसमें नहीं पाई जाती, लिहाज़ा फरमाते हैं मानअतुल जम से फिर आपको नतीजा भी हासिल नहीं होगा। तो लिहाजा मानअतुल जम से अगर आपने मुत्तसिला में तहवील करनी है तो शक्ल सालिस बनेगी, शक्ल सालिस के अलावा कोई और बनाते हैं मत उस सूरत में क़ियास मुंतज नहीं होगी। वालैहि, बस इस बिना पर फनस्तती और नकूल, हम यहाँ पे बतौर खुलासा ये कहेंगे कि लिहाजा नौ शर्तुन वाहिदुन आमुन, कि ये जो हमारे पास मुनफासिलात है यानी क़ियास से इक़्तिरानी शर्तिया मुनफासिला, मतलब इसकी एक आम शर्त है और वो फ़कत एक ही है, वो क्या है, वह हुआ अन यसिह तहवीलुल मुनफासिलतैन इला मुत्तसिलतैन, के दो मुनफासिला को दो मुत्तसिला में तहवील करना दुरुस्त हो, कि तो अल्लफ़ान क़ियासन मिन अहदिल अशकाल अरबाते हावियन अला शुरूत ज़ालिका शक्ल, के अशकाल अरबा में से जिस एक शक्ल में ये क़ियास तश्कील पाएगी उसमें उस शक्ल की शराइत का मोतबर होना ज़रूरी है। वअला तालिब अन यबज़ुला जुहदा, फरमाते तालिब इल्म की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी मेहनत को सर्फ करे, वो दिक्कत के साथ काम ले, तहक़ीक़ करे, जुस्तजू करे, ले इस्तिख़राज जमीअल मुत्तसिलात अल्लाज़िमत लिल मुक़द्दिमतैन, किस बाब में मैंने खर्च करे, ताकि फरमाते हैं कि वो इन मुनफासिलात से तमाम के तमाम मुत्तसिलात को हासिल करे जो कि इन दोनों मुकदमे को लाजिम, दोनों मुकदमे से मुराद कौन है, मुनफासिला के दोनों मुकदमे, कि जिससे मुत्तसिलात मुस्तलज़िमा उनको समझे, उनको जाने, सुम्मा युकारिन बाज़हा बिबाज़, फिर बाज़ को बाज़ के साथ मिला दे, सुगरा को बड़ा बना दे, ले यहसुल अला सूरतिल क़ियास अल मुंतज लिमतलूबे, मत पास वहाँ पर क़ियास की सूरत हासिल हो जाएगी कि जिसका नतीजा भी आपको हासिल हो जाएगा। तो खुलासा के आज के दर्स का मुकदमाती गुफ्तगू में एतराज़ का जवाब देने के बाद मुसन्निफ़ असल बास को तरतीब फरमाते हैं। मुत्तसिला में मुकद्दम और ताली के दरमियान तरतीब तबई होती है, लेकिन मुनफासिला में ऐसा नहीं होता। मुनफासिला में मुकद्दम और ताली के अलावा सुगरा और कुबरा की तश्कील का इख्तियार है, बस अशकाल अरबा नहीं हो सकते। मंतिकियों के दरमियान मुनफासिलात की शराइत के हवाले से इख्तिलाफ पाया जाता है। इस इख्तिलाफ की वजह है कि मंतिकी हज़रात बगैर तहवील के मुनफासिला से नतीजा हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुसन्निफ़ के नज़दीक तहवील कर ली जाए तो अशकाल अरबा मुमकिन है और क़ियास भी नतीजावर होगी। इसलिए मुसन्निफ़ के नज़दीक मुनफासिलात के मुंतज होने के लिए कोई ख़ास शराइत नहीं है, बल्कि इसको मुत्तसिला में तहवील करके मतलूब को साबित कर लिया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।